سنیں اور کہیں سبحان اللہ۔ ہاں بس آخری بات، مصطفیٰ کے حسن کی بات چلی نا تو پھر ہم تو دیوانے ہیں نا حضور کے، چاہتے کیا کہ کوئی مصطفیٰ کا ذکر رات بھر کھڑے، ہم مصطفیٰ کا ذکر رات بھر سنیں۔ یہ مصطفیٰ کا مدینہ کی زمین پہ مصطفیٰ آئے نا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عادت تھی، مصطفیٰ مدینے سے باہر کچھ سیر و تفریح کرنے کے لیے نکلتے تھے، سیر و تفریح کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ نکلے نا، مصطفیٰ کے پاس کوئی دولت، کوئی درہم و دینار نہیں، نکلے مصطفیٰ اپنے گھر سے، اور نکلنے کے بعد نقاشہ نبوت سے جب مدینہ سے تھوڑی سی باہر آئے تو مصطفیٰ پہ ایک قافلہ نظر آیا، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس قافلے میں، اس قافلے میں ایک مصطفیٰ کو سرخ اونٹ نظر آیا، سرخ اونٹ۔ جب مصطفیٰ کو نظر آیا نا وہ اونٹ مصطفیٰ کو پسند آ گیا، مصطفیٰ گئے قافلے والوں کے پاس اور جانے کے بعد کہنے لگے اونٹ بیچو گے کیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم بیچ دیں گے، حالانکہ کوئی تصور نہیں، دور دور تک ذہن میں نہیں تھا اونٹ بیچنے کے، لیکن مصطفیٰ نے جب فرمایا نا تو یوں کہو، محدثین فرماتے حدیث پاک کے کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ نے جب اتنا فرمایا کہ اونٹ بیچو گے کیا، تو وہ جو لوگ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے یوں سمجھو کہ عقل کو کھو بیٹھے تھے۔ بیچو گے کیا؟ نظر گئی مصطفیٰ کے لبوں پر، آنکھوں پر، مصطفیٰ کے رخسار پر، کہتے بیچ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، کتنے کا بیچو گے؟ کہا اتنے کا بیچیں گے۔ طے ہوا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں میں جب نکلا تھا نا گھر سے تو میں پیسے ویسے لے کر کے نہیں نکلا تھا، درہم و دینار لے کر کے نہیں نکلا، اگر آپ چاہو تو ادھار کر لو، میں خود آؤں گا یا پھر میرا کوئی غلام آئے گا، اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ اور لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ جب میرے مصطفیٰ جہاں تک نظر آتے رہے نا ان کو تو دیکھتے رہے میرے مصطفیٰ کو، دیکھتے رہے حضور کو۔ جب مصطفیٰ نظروں سے غائب ہوئے ایک بولا ہاتھ پکڑ کے دوسرے کے، او بھائی تو نے جو ان کو ادھار ووٹ دے دیا کیا جانتا ہے تو انہیں؟ تو جملوں کو سننا لوگوں، یہ کیا کہتا میں نہیں جانتا۔ تو پھر کیوں دے دیا ووٹ؟ کوئی ضامن ہوتا، کوئی گارنٹی لیتا اس بات کی کہ میں دلا دوں گا پیسے، تب تو ٹھیک ہے، تو نہیں جانتا تو کیوں دے دیا؟ تو یہ کہنے لگا میں نے تو صرف ان کے مبارک رخسار کو دے کر کے ووٹ دے دیا۔ کیا کہنا چاہتے؟ کہا وہ جب بات کرتا تھا نا اتنا خوبصورت لگتا تھا کہ لگتا ہی نہیں ہے کسی جھوٹے کا چہرہ ہے، بس یہ دیکھ کر کے دے دیا۔ ایک بولا بھائی تو دیکھ تو لینا چاہیے تھا نا، کون اپنا ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی کیوں دے دیا؟ ایک اور بولا کیا تجھے معلوم نہیں ہے وہ جب بات کرتے تھے تو کیسے لگتے؟ کیسے لگتے؟ کیسے لگتے؟ کہا نا جب میری نظر ان کی ناک شریف پر جاتی، ہونٹوں پر جاتی، دندان شریف پر جاتی، جب ان کے شکم مبارک پر جاتی، جب ان کے سینے دھر پر جاتی نا تو میرا دل فوراً فیصلہ کر لیتا یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ جھوٹا نہیں ہے بلکہ یہ تو سچوں کا سردار ہے۔ یہی باتیں چلتی، سنیے گا شوٹ میں بیان کرتا ہوں، یہی باتیں ان مردوں کی چل رہی تھی۔ ایک کہتا ہے پھر بھی پوچھ تو لینا چاہیے تھا نا کہ کون ہے یہ؟ اتنی باتیں چل رہی کہ ایک عورت پردے سے باہر نکل کر کے آئی، آنے کے بعد کہنے لگی خدا را کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کیا کہو گی؟ تم بھی بولو۔ کہ وہ جو شخص اونٹ لے کر کے گیا ہے نا اس کو برا مت کہنا۔ کہ اچھا آپ جانتی ہوگی یہ عورت بے جھجک کہتی کہ اگر وہ قیمت ادا نہیں کرے گا تو میں قیمت ادا کروں گی۔ وہ کہنے لگے اچھا آپ جانتی ہوگی نا ان کو، آپ کی ملاقات کے ہوں گے؟ کہنے لگی نا بات ایسی نہیں، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ سے پہلے۔ تو پھر کیوں پاگل ہو گئی، کیوں کہتی ہے کہ میں قیمت دوں گی؟ کیا پتا وہ نہیں آئے پھر؟ تو کہنے لگی بس ایک بات سے دیوانی ہو گئی۔ اس نے بھی وہی کہا ایک بات سے دیوانی۔ کہا کون سی بات تو نے دیکھی؟ کہا وہ جب نا اس نے بات کرنا شروع کی تھی نا، جب بات کرنا تو اس کے دندان شریف سے یعنی دانتوں سے ایک نور چمک رہا تھا، اور وہ نور نہ جب پاس والی پہاڑی پر پڑتا تھا تو وہ پہاڑی چمکنے لگ جاتی تھی، وہ پہاڑی۔ تو میرا دل فیصلہ کر چکا کہ جو اتنا خوبصورت ہو اگر بولے تو لگتا ہے پھول برس رکھے گے، اگر مسکرائے نا تو لگتا ہے گلاب کی پنکھڑی آپس میں مل رہی ہے، وہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ یہی باتیں چل رہی تھی کہ مصطفیٰ کے غلام آگے آنے کے بعد نا کہتے یہ میرے مصطفیٰ نے کھجوریں پیش کی ہیں، یہ کھجوریں تمہیں دیتے ہیں، اور جس قیمت پر مصطفیٰ نے اونٹ لیا تھا کہتے یہ تمہاری قیمت ہے۔
تو وہ معلوم ہے کیا کہتے سارے، ابھی کلمہ نہیں پڑھے میرے مصطفیٰ کا، ابھی کلمہ نہیں پڑھے۔ میں نے کہا تھا اگر مصطفیٰ کا حسن کسی کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر ضرورت نہیں رہتی، مصطفیٰ کے دیوانے آئے گئے نا، آنے کے بعد کھجوریں پیش کی ہے، اب وہ جو رقم جتنے میں اونٹ خریدا تھا وہ رقم پیش کی ہے، اور کہنے لگے یہ میرے نبی نے دیا ہے، اور مصطفیٰ نے جو اونٹ خریدا تھا اس کا پیسے کی بھرپائی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تمہارے پیسے ہیں۔ اب معلوم ہے یہ سارے قافلے کے مرد بھی اور ساری قافلے کی عورتوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا، او محمد عربی کے غلام، اب صرف دولت دے کر کے، اونٹ کی قیمت دے کر کے بس نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے، اب ہم پیسے لینا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ جو تمہارے نبی ہمارے پاس آئے تھے ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ہم تو ان کے ہاتھ پر بک چکے ہیں، بک چکے، اب لے کر کے چلو ہمیں، اب صرف پیسہ اور درہم و دینار سے بس نہیں ہونے والا ہے، اب چلو لے کر کے۔ یہ مصطفیٰ کا حسن تھا، جس کے سامنے ظاہر ہو جاتا نا میرے آقا کا حسن، تو پھر کوئی سی ادا کی ضرورت نہیں پڑتی اسے کلمہ پڑھنے کے لیے۔